بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ شورى آیت نمبر 25. اس کا ترجمہ ہے تم فرما دو کہ میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے آل، اپنی اولاد، ان کے لیے اپنے اہل بیت کی مودت اور محبت، فقط اتنا. ابھی یہ محرم الحرام گزر رہا ہے تو حوالہ وہی ہوگا. سورہ شورى کی اس آیت مبارکہ میں واضح بیان کر دیا گیا ہے، اس امت کے لیے یہ واضح حکم ہے کہ نبی مکرم آپ سے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے، جن کی وجہ سے آپ داخل اسلام ہوئے، وہ آپ سے کسی دنیاوی چیز کے خواستگار نہیں ہیں، اس کے بدلے میں کسی دنیاوی چیز کے خواستگار نہیں ہیں. اگر ہیں تو فقط اپنے اہل بیت کی محبت اور ان کی مودت، کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا. کیونکہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آ گیا وہ بچ گیا، باقی تمام غرق ہو گئے. تو جو میرے اہل بیت میں شامل ہوگا، ان کی خدمت میں، ان کے ادب میں، ان کی عزت میں، تو ضرور وہ فلاح پا جائے گا. تو یہ امت کے لیے حکم تھا اور رہتی دنیا تک یہ امت کے لیے حکم ہے. یہ فقط اس وقت کے لیے حکم نہیں تھا. قرآن مجید جس طرح قیامت تک کے لیے ہے، اس کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، اسی طرح یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے اس امت پہ لازم ہے کہ خاندان نبوت، خاندان اہل بیت، جہاں بھی آپ ان کو دیکھو یا آپ کی قربت میں ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو. ساتھ ہی، بالکل ساتھ ہی 60 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہو گیا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی امت نے خاندان نبوت کے ساتھ کیا کر دیا. جن کے لیے یہ حکم تھا کہ ادب اور عزت کرنی ہے ان کی، پھر اسی امت نے کیا کر کے رکھ دیا. یہاں پہ خاندان نبوت کی، خاندان اہل بیت کی مظلومیت بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ مظلوم تھے نہیں. پچھلی دفعہ پچھلے جمعہ شریف پہ میں نے اللہ عز و جل کے ایک ولی کا آپ کے سامنے واقعہ رکھا کہ انہوں نے ایک چھڑی گھمائی اور 250 کے دستے کے سر اڑا کے رکھ دیے. تو وہ مظلوم نہیں تھے. مظلومیت بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے، نہ مظلومیت بیان کرنی چاہیے. لیکن اس امت کے لیے جو حکم تھا، جہاں پہ قرآن کی نص ہے، تو یہ امت، اس امت کے ان بدبختوں نے کیا کیا؟
واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں، مسلمان تو مسلمان کیا کفار جب سنتے ہیں وہ بھی لرزہ برنام ہو جاتے ہیں۔ کہ اتنے ظلم، تو واقعہ کربلا جو رونما ہوا اور وہاں پہ اس جو واقعہ کربلا اصل میں یہ جو پورا سیناریو ہے، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جو محققین، جو علماء ربانی، جو مجتہدین، جو فقہاء نے بیان کی ہے۔ یہ کوئی حصول اقتدار کی جنگ نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اقتدار کے لیے جا رہے تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ اقتدار کے لیے جا رہے تھے اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، سار پورا خان نوازہ پورے بچوں سمیت نہ جاتے۔ آپ مدینہ منورہ سے جب نکلے مکہ پاک میں آئے تو وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، انہوں نے آپ کو روکا کہ سردار نہ جو یہ کوفی وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہاں پہ آپ کسی کی سنوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے نانا جان نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ روانہ ہو جاؤ، تو میں نے جانا ہے۔ آپ روانہ ہو گئے۔ جب کربلا کا مقام آ گیا، پوچھا گیا کہ کون سا ہے، تو لوگ یہ کرب و بلا کی اس زمین کا نام ہے، تو آپ نے وہاں پہ ٹھکانہ کر لیا۔